تابعین لهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. سامعین محترم، آج اس جامع مسجد میں مکتب دعوت توعیت الجالیات معابدہ کے دعوت پر سبھی اکٹھے ہوئے ہیں، تو آج ہمارے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ. ابھی عنقریب پروگرام باقاعدگی سے شروع کریں گے، تو جو بھائی دور دراز آگے پیچھے ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں. تو شیخ صاحب کے بیان سے پہلے مختصر نظم پیش کریں گے بھائی عبدالحفیظ. اس کے بعد شیخ صاحب کا بیان ہوگا. تمام ساتھیوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ دل جمی سے تشریف رکھیں. اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے. پہلے نظم، اس کے بعد شیخ صاحب کا بیان، پھر سب بھائیوں کو کھانے پر بھی دعوت ہے. اللہ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. السلام علیکم. اے دیار حرم پاسباں تیرے ہم، تو ہے غیرت ہماری ہمارا برم. اے دیار حرم پاسباں تیرے ہم، تو ہے غیرت ہماری ہمارا برم. تو نشان وفا، تو ہماری بقا، تیرے دم سے ہماری خوشی اور غم. اے دیار حرم پاسباں تیرے ہم، تو ہے غیرت ہماری ہمارا برم. باغیوں کی بغاوت تیری طرف جو بھی طوفان اٹھا موڑ دیں گے اسے. باغیوں کی بغاوت تیری طرف جو بھی طوفان اٹھا موڑ دیں گے اسے. تیری جانب اٹھے جو بھی میلی نظر، ہم ہیں اہل خبر چھوڑ دیں گے اسے. لوٹنے آبرو جو بڑھے تیرے سو، دشمنوں کے قدم کاٹ ڈالیں گے ہم. اے دیار حرم پاسباں تیرے ہم، تو ہے غیرت ہماری ہمارا بھرم. تو نشان وفا، تو ہماری بقا، تیرے دم سے ہماری خوشی اور غم. اے دیار حرم تو ہمارے محمد کا پیارا وطن، تیری حرمت سے بڑھ کر نہیں کوئی شے. تو ہمارے محمد کا پیارا وطن، تیری حرمت سے بڑھ کر نہیں کوئی شے. تجھ سے امت ہے ہم، تجھ سے ملت ہے ہم مسلمان، ہماری بقا تجھ سے ہے. تو نے دی ہے صدا عہد، ہم نے کیا حوثیوں کو فنا کر کے ہم لیں گے دم. اے دیار حرم پاسباں تیرے ہم، تو ہے غیرت ہماری ہمارا برم. اے دیار حرم پاسباں تیرے ہم، تو نشان وفا، تو ہماری بقا، تیرے دم سے ہماری خوشی اور غم. اے دیار حرم پاسباں تیرے ہم، تو ہے غیرت ہماری ہمارا برم. اے دیار حرم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، یہ تھے عبدالحفیظ بھائی
حرمین شریفین پر نظم پیش کر رہے تھے۔ اب میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت خطاب دوں گا جناب فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پچھلی دیوار والے اگر ناراض نہیں ہیں تو آگے آ جائیں۔ حافظ قاسم صاحب بیٹھے رہیں، ان کو تکلیف نہیں دینی، باقی جو جوان آدمی ہیں وہ قریب ہو جائیں۔ ہم آپ کے لیے ریاض چھوڑ دیا، آپ نے ہمارے لیے دیوار نہ چھوڑی ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ حرمین شریفین وہ عظیم بستیاں ہیں جن کی طرف اہل ایمان کا دل محبت اور پیار سے کھینچا آتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ کے گھر کے دیدار کا موقع ملے، اور خوش نصیب ہے وہ جو مسجد رسول میں حاضری کا موقع پالے۔ یہ امت اسلامیہ کے مرکز ہیں، یہ امت اسلامیہ کی وہ پیاری جگہ ہیں جہاں لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجتا ہے۔ خاص طور پہ جس مبارک شہر میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، مکہ المکرمہ، یہاں سے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو بلند کیا تھا۔ توحید کا نور یہاں سے پھیلنا شروع ہوا تھا۔ دعوت توحید کا آغاز میرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مبارک شہر سے کیا، اور پھر جب فاتح کی صورت میں اس شہر میں داخل ہوئے، جاء الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے بتوں کو پاش پاش کیا۔ وہ پیغام توحید پھیلتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا، پوری دنیا کو منور کر گیا۔ اب جس کے دل میں عقیدہ توحید کی غیرت ہے، اس کے دل میں مکہ اور مدینہ کی عزت کی غیرت باقی رہے گی، اور جس کا دل شرکی اماجگاہ بن چکا ہے، جس کا دل صنم کدا بن چکا ہے، غیروں کی عبادت کا مرکز بن چکا ہے، تو جہاں لا الہ الا اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، وہاں اہل توحید کے مرکز کے لیے کیسے محبت ہوگی؟ مملکت سعودی عربیہ وہ عظیم ملک ہے، اللہ کی قسم اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آواز میری نہیں، ہر مومن کے ایمان کی آواز ہے۔ پوری دھرتی پہ آپ گھوم لیں، سیر کر لیں، اس جیسی مبارک
کوئی اور مملکت آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ حرمین شریفین کا وجود تو خود ہی بابرکت وجود ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ یہاں پر اللہ کی توحید کا غلبہ ہے، یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجتا ہے، یہاں پہ پیشانییں اللہ کے لیے مسجدوں میں جھکتی ہیں، یہاں پہ طواف اللہ کے گھر کا اللہ کی عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے، یہاں پہ ذبح و قربانی خالص اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، یہاں اغیار کی پوجا نہیں ہے، یہاں انسانوں کے ماتھے انسانوں کے سامنے نہیں جھکتے، یہاں پیروں کے قدموں میں سجدے نہیں ہوتے، یہاں بزرگوں کو دفنانے کے بعد ان کا عرس اور میلہ نہیں لگتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اہل شرک کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ کس کی آنکھ میں چبھیں گے؟ جس کا دل صنم کدا ہوگا، جس کے دل میں بت سجے ہوئے ہوں گے، جس کو عادت غیر اللہ کی عبادت کی پڑی ہوئی ہوگی، اس کو یہ پیارا ملک آگ کا انگارہ لگے گا اور اس کے خلاف پلاننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے خلاف فتوے دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کا جی چاہتا ہے کہ جیسے ان کی بستیوں میں پیروں کو پوجا جا رہا ہے، بزرگوں کو پوجا جا رہا ہے، بابوں کو پوجا جا رہا ہے، شیخ کو پوجا جا رہا ہے، حضرت کو پوجا جا رہا ہے۔ پیر و بزرگ و شیخ و حضرت کی پوجا تو سمجھ آتی تھی، جانوروں کے نام پہ مزار بنے ہوئے ہیں، کہیں گھوڑے شاہ ہے، کہیں کاما والی سرکار ہے۔ ان کو یہ ملک چبھتا ہے، ان کا بس نہ چلے وہ یہاں پر بھی شرک کا وہی دھندا کر لیں۔ اللہ ان ظالموں کی تدبیروں کو انہی کے اوپر ان کی تدمیر بنا کے لوٹائے، اور اللہ اس مبارک ملک کی حفاظت فرمائے، جہاں پر اللہ کی وحدانیت کا آوازہ گلی گلی شہر شہر، آپ پورا سعودی عرب گھوم لیں، پورا مملکت، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق پھر لیں، کسی بابا جی کی ڈیری، کسی حضرت جی کی۔ ایک دفعہ میں حج پہ جا رہا، راستے میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوا، ایک فقیر آیا، بالکل صحت مند ہٹا کٹا نوجوان، سعودی نوجوان، اور وہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا۔ میں نے اسے دیکھ کر میرے دل میں آیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے، صحت مند ہے، محنت مزدوری کر کے کما کھا سکتا ہے، لیکن واللہ جب وہ میرے پاس آیا اس کے منہ سے ایک ایسا جملہ نکلا کہ بے اختیار میری جیب میں جو کچھ تھا وہ ہاتھ میں آ کے اس کی جیب میں چلا گیا۔ اس نے مجھے آ کر کیا کہا؟ آتنی مما آتاک اللہ، آتنی مما آتاک اللہ، اس مال میں سے میرا حصہ نکال جو تیرا نہیں ہے، تجھے تیرے رب نے دیا ہے۔ توحید کا یہ جملہ مجھ جیسے بندے کو بے قرار کر گیا، اور بے اختیار زبان سے دعائیں نکلی امام عبدالعزیز آل سعود کے لیے، محمد بن عبد الوہاب کے لیے، محمد بن سعود کے لیے رحمہم اللہ، کہ تم نے اپنے دیس کے فقیروں کو بھی رب کی توحید یاد کروا دی۔ ہمارے دیس کے مانگنے والے، یہ میرے شیخ کی بستی کے سعید آباد کے مہمان ہمارے پاس بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں ہمارے دیس کے مانگنے والے آتے ہیں، جمعرات بھری برات، علی دے نادا، پنجتن پاک کے نام کا، 11ویں واڑے کے نام کا، بابے جی کے نام کا، اور اس فقیر نے، اس ان پڑھ نے توحید کے ان جملوں کو یاد کیا کہ مجھے اس مال میں سے دے جو تیرا نہیں ہے، تیرے رب نے تجھے دیا۔ یہ بستی محبوب ہے ان کے دل کے لیے جن کے دل میں لا الہ الا اللہ کی غیرت ہے، سعودی عرب سے محبت ہے ان کو جن کی پیشانییں جب جھکتی ہیں اللہ کے لیے جھکتی ہیں، پکار نکلتی ہے تو یا اللہ مدد کے نام پہ، آوازہ بلند ہوتا ہے تو یا اللہ مدد کا آوازہ۔ نہ مسجدوں میں، نہ بازاروں میں، نہ گھر میں، نہ دیہاتوں میں،
نہ یا علی مدد کی صدا سنائی دیتی ہے، نہ 11ویں والے بابا جی کے نام پہ عرس مناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ جتنی مبارک قبریں یہاں پر ہیں دھرتی میں کہیں اور، ارے محمد کی قبر سے پیاری قبر کس کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کی لخت جگر، خاتون جنت، دنیا کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کی قبر سے مبارک قبر کس کی ہوگی؟ جب ان کی قبروں پہ میلے نہیں لگ رہے، جب پیارے حبیب کی قبر کو پکا بنا کے عرس نہیں منائے جا رہے، نظر و نیاز کا مرکز نہیں بنایا ہوا، تو کائنات میں اور کس کی قبر ہے جس کے نام پہ ہم شرک اور کفر کے دھندوں کو جاری رکھ سکے؟ یہ ملک چبھتا ہے کانٹے کی طرح، اور دکھاؤں مناظر بتاؤں آپ کو کیسے کیسے چبھتا ہے۔ ایک بابا جی ہیں پیر علاء الدین صدیقی صاحب، وہ کہتے ہیں اپنے ایک مرید کا قصہ سناتے ہوئے کہ میں جب حرم جاتا ہوں میں ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں آپ یہاں آتے کیا لینے ہو جب یہاں نماز آپ کی نہیں ہوتی؟ حج تو لال شہباز قلندر کی مزار پہ بھی ہوتا ہے، وہیں کر لیا کرو۔ کیوں سائیں؟ ہوتا ہے لال شہباز کا 7 شریف میں، تو یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہاں نماز نہیں ہوتی تو گیڑے ہوتی ہی مار لیا کرو۔ کہا میں وہاں بیٹھا تھا، ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ مجھے دعائیں یاد نہیں ہیں اور میں نے طواف کرنا ہے۔ پیر صاحب نے مرید سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے طواف کر لے۔ ماں بسم اللہ بھی نہیں آنی نا، وہ ہند کو کشمیری بابا اپنی زبان میں کہتا ماں بسم اللہ بھی نہیں آنی۔ اور پیرو تم نے اتنا ظلم کیا ہے، مریدوں کو بسم اللہ بھی نہیں یاد کروائی، اور گالی دیتے ہو محمد بن عبد الوہاب کو جس نے اپنے فقیروں کو بھی توحید یاد کروا دی۔ تم نے اپنے مریدوں کو بھی بسم اللہ یاد نہیں کروائی۔ کوئی عقل مند تم سے پوچھے کہ جسے بسم اللہ نہ آتی ہو وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے؟ ماں بسم اللہ بھی نہیں آنی۔ کہا بسم اللہ بھی نہیں آتی؟ کہا نہیں آتی۔ کہا کوئی بات نہیں، طواف کرو اور وہابیوں کو گالیاں دے کے طواف کرو، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کو گالیاں دے کے طواف کرو۔ مرید پیر سے زیادہ عقل مند تھا، اس کے دل میں رب کا ڈر نہیں تھا جتنا مرید کے دل میں تھا۔ مرید کو پھر حیا آئی اور کہنے لگا پیر جی طواف کر دے گالاں کڈا، احرام پا کے گالاں کڈا، گناہ ہو سی؟ کہنا کملیا تیرے پچھلے معاف ہو سن، گناہ نہیں ہوگا، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کیونکہ تو وہابیوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ گالی دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سعودی عرب سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں پر اہل توحید کی حکومت ہے جو لوگوں کو رب کی توحید سکھاتے ہیں، جو لوگوں کی گردنوں کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، جو لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں نہ کسی فرقے کی تعلیم ہے، نہ کسی گروپ کی تعلیم ہے، نہ یہاں پہ بٹوارے ہیں تہاڈی مسجد ہو ساڈی مسجد ہو، تہاڈی مسجد ہے ساڈی مسجد، ساڈی تہاڈے مگر نہیں ہوندی، تہاڈی ساڈے مگر نہیں ہوندی۔ ہے لڑائیاں یا نہیں؟ پاکستان کی ایک مسجد پہ لگا ہوا بورڈ میری آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بریلوی مسلک کی مسجد ہے، یہاں پہ کوئی اور داخل ہو کے نماز نہ پڑھے، وابیوں کا داخلہ منع ہے۔ ارے مسجد میں اذان دیتے ہو حی علی الصلاۃ، پرندوں کو بلاتے ہو، حی علی الفلاح پہ چڑیے آگے تمہاری مسجد میں۔ مسجد تو ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، اور فتنے نے، گروپ بندی کے فتنے نے مسلمانوں کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے کہ مسجدوں پہ بورڈ لگے اے ساڈی ہے تسی نہ وڑیا جے، تہاڈی ہے اسی نہیں وڑاں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر کوئی گروپ بندی نہیں، قرآن اور حدیث کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اتباع سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے۔ یہی وجہ ہے جس کے دل میں جتنا کفر اور شرک ہوتا ہے، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کے دل میں جتنا شرک اور کفر ہوتا ہے اتنی ہی مملکت سعودی عرب کے لیے دشمنی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اسے اصل دشمنی آل سعود سے نہیں ہے، امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ کے خانوادے سے دشمنی نہیں، اسے دشمنی یہ ہے کہ یہاں نسوڑی شاہ کا دربار کیوں نہیں ہے، یہاں پیر کاما والی سرکار کیوں نہیں پوجی جاتی، یہاں بابوں کے نام پہ عرس اور میلے کیوں نہیں لگتے،
وہ انگاروں پہ لوٹتے ہیں کہ کسی طرح کوئی وقت آئے اور یہاں پہ قبروں کی پوجا سازی کا ایک دروازہ کھول دیا جائے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرما، یہاں کے امن کی حفاظت فرما، یہاں کی حکومت کی حفاظت فرما، کہ جس طرح توحید کا بوٹا ملک سلمان حافظہ اللہ کے والد عبدالعزیز آل سعود نے لگایا، اللہ اس کو پھل والا درخت بنے، وہ ایسے ہی اس کی حفاظت کرتا رہے، اس کا سایہ اہل ایمان تک پہنچتا رہے اور وہ توحید کے اندر داخل ہوتے رہے۔ اللہ کی قسم، آپ جائیے مکاتب جعلیات کو دیکھیے، ہمارے شیخ اثری ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اگر جعلیات میں 100 بندے درس میں آتے ہیں، ان 100 کو کھنگالو گے 90 وہ ہوں گے جو پہلے قبروں پہ سجدہ کیا کرتے تھے، جو یہاں آئے رزق کی تلاش میں تھے، جو یہاں آئے روٹی کی تلاش میں تھے، جو یہاں آئے کمائی کی تلاش میں تھے، لیکن وزارت شؤون الاسلامیہ کی طرف سے مکاتب توعیہ جعلیات کا ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ روٹی تو کماتے ہی کماتے ہیں، رب کی توحید کو سیکھ کے جاتے ہیں۔ ان دشمنوں میں آج کے دور میں ایک نیا دشمن جس نے مملکت سعودی عربیہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، وہ یمن کے حوثی قبائل ہیں، جن کے سرداروں کے کلپ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، یہ کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے، جو بباغ دوحل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ عنقریب ہم حرمین شریفین پہ قبضہ کرنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں۔ اللہ ان کی اس شرارت کو ان کی موت بنا کر ان کے گلے میں لوٹا دے۔ ایک ظالم کا کلپ میں نے سنا، اس نے کہا بس ہمارا امام غائب نکلنے والا ہے، 12واں امام، ہم اس کے انتظار میں ہیں، لشکر ہم نے تیار کر لیا ہے، 12واں امام آئے گا تو ہم سب سے پہلے مکہ اور مدینہ پہ حملہ کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس 12ویں امام کے کام ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ جب 12واں امام آئے گا، یہودیوں سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے، ہندوؤں سے پہلے اہل سنت سے جنگ کرے گا، اور جنگ کرتا ہوا مکہ فتح کرے گا، مدینے پہنچے گا، مدینے میں آ کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیوار کو گرائے گا، پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ وہ کہے گا یہ تو میرے جد امجد ہیں، یہ ساتھ کون دفن ہے؟ جواب ملے گا یہ ابو بکر و عمر ہیں۔ وہ مجرم، وہ ظالم، وہ زندیق یہ جملے لکھتا ہے کہ پھر ان کا 12واں امام حکم دے گا کہ ان قبروں کو پھاڑو اور ابو بکر و عمر کے جسم کو نکال کے درختوں سے ٹانگ دو، اور پھر کہے گا کہ دنیا میں جو ظلم ہوا، دنیا میں جو ستم ہوا، دنیا میں جو مظالم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، ان سب کا مجرم ابو بکر اور عمر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کے جسم مبارک کو پھر آگ لگانے کا حکم دے گا۔ اور یہی قول جو ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، یہی قول حسین بدر الدین حوثی اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ دنیا میں جو جرم ہوئے ان سارے جرموں کی اصل وجہ عمر ابن خطاب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اہل یمن کو بدلنا چاہتے ہیں، یمن کی سرزمین کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یمن بڑا پیارا ملک ہے، یاد رکھیے یمن وہ ملک ہے جو جنگ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوا تھا، بغیر جنگ کے۔ اور آپ نے فرمایا یمن کے لوگوں کے دل بڑے نرم ہے۔ یمن کی شان بڑھاتے ہوئے پیارے حبیب نے کہا ایمان بھی یمنی ہے، حکمت بھی یمنی ہے۔ آپ نے کہا یہ آپ تمہارے پاس آئیں گے بڑے رقیق القلب ہوں گے۔ یمن، اس کی شان کا کیا کہنا۔ یمنیوں کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو بھیجا، سیدنا معاذ کو بھیجا، اپنے پیارے اصحاب کو بھیجا، اور ان تک توحید کا جملہ لا الہ الا اللہ پہنچایا۔ اہل یمن نے اس دعوت کو قبول کیا اور سارے کے سارے اکٹھے ہو کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے پہنچے۔ اس اہل یمن کی آج تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے فارسیوں کے گھوڑے پہ چڑھ کے۔ گھوڑا فارسیوں کا ہے، اسلحہ فارسیوں کا ہے، مجوسیوں کا مال ہے، مجوسیوں کی طاقت ہے، مجوسیوں کے اشارے ہیں، اور کوشش ہے کہ یمن کے ذریعے کوئی ایسی پوسٹ مل جائے جس پہ بیٹھ کر مملکت حرمین شریفین پہ وار کیا جائے، اور بھول گئے
یہ خواب دیکھنے والوں، تم ابو لؤلؤ مجوسی کے ماننے والے ہو اور جن کے اوپر حملے کا سوچ رہے ہو، یہ محمد کریم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں کی اولاد ہے۔ بھول گئے ہو؟ جدھر وار کرنے کا سوچ رہے ہو، یہ عمر ابن خطاب کے روحانی فرزند ہیں، یہ خالد ابن ولید کے روحانی فرزند ہیں، یہ امیر حمزہ کے روحانی فرزند ہیں، یہ وہ ہیں جن کی تاریخ کچھ یوں ہے۔ ابن عوف کھڑے ہیں میدان میں، دائیں طرف دیکھتے ہیں ایک نوعمر بچہ نظر آتا ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں نوعمر بچہ نظر آتا ہے۔ ابھی دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں میرا تو دایاں بھی کمزور ہے اور بایاں بھی کمزور ہے۔ دل میں یہ خیال ہے کہ بچہ دامن کو ہلا کے پوچھتا ہے چچا ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ اس کا جواب نہیں دیا، دوسرے نے دامن ہلایا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ بیٹا ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا چچا اس لیے پوچھ رہے ہیں، جب ماں نے اپنے گھر سے روانہ کیا تھا، چھاتی سے ہمیں لگایا تھا، ہمارے ماتھوں کو چوما تھا، ہمارے کان میں ایک بات کہی تھی، بیٹا ابو جہل تمہارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، جا رہے ہو جاؤ، ماں کی آواز اپنے دل میں تازہ رکھنا، اس دھرتی پہ آج کے بعد یا ابو جہل زندہ رہے یا تم زندہ رہو، محمد کے دشمن کو زندہ نہ چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لشکر پھٹتا ہے، ابو جہل سواری پہ سوار چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابن عوف کہتے ہیں بیٹو وہ تمہاری مراد، دونوں ایسے نکلتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور اس امت کے فرعون کو زمین پہ گراتے ہیں، اپنی تلواروں سے اس کو لہو لہان کرتے ہیں، اس کا کام تمام کرتے ہوئے تلواریں خون سے رنگین لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آواز لگاتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا ہے۔ دوسرا بھی خون سے رنگین تلوار دکھاتا ہے، اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں تم دونوں نے رب کے دشمن کو قتل کیا ہے۔ ایران کے گھوڑے پہ بیٹھ کے مملکت حرمین شریفین پہ نظر رکھنے والوں، یہاں کون ہیں جن کی آباء و اجداد نے یہ درس دیا تھا؟ عبد الرحمن نے کہا تھا بابا تلوار اٹھی تھی 3 مرتبہ تیرا چہرہ نظر آیا تھا، تیرے چہرے کو دیکھ کے میں خاموش ہو گیا، تلوار نہیں چلائی۔ جواب میں ابو بکر نے کہا تھا بیٹا خوش نصیب ہے تو کہ تیری تلوار کے نیچے باپ کی گردن آئی، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میری تلوار کے نیچے تیری ایک بار گردن آ جاتی محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے محمد کریم کی محبت پہ اپنی جانوں کا، اپنی عزتوں کا، اپنے مالوں کا سودا کیا ہے۔ اگر محمد سے ہمارا باپ بھی ٹکرائے گا، ہم رب کی قسم باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، فاطمہ کے بابا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری دوستی ہے رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پیار رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دیس جو قال اللہ وقال رسول کا پیغام پوری امت کو دے رہا ہے، کبھی نہ بھولنا، کبھی دھوکہ نہ کھانا، کبھی فریب میں نہ آنا کہ یہاں پر رہنے والے پیارے نبی کی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان پہ کھیل کے اپنی دنیا کی ہر نعمت کو لٹا سکتے ہیں، محمد کے دیے ہوئے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھیں یہ حوثی قبائل یہ ہیں کون، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے۔ یہ لوگ لوگوں کے اندر صرف اپنی عزت بڑھانے کے لیے جھوٹے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید ان کے شعار کو، موت للامریکہ، موت للاسرائیل، نصر للاسلام، امریکہ کے لیے موت، اسرائیل کے لیے موت، اسلام کی مدد۔ یہ حوثی قبائل کا سب سے بڑا نعرہ ہے، اور یہاں سے بلیک میل کرتے ہیں وہ لوگوں کو۔ ایران کے رافضیوں کا بھی یہی نعرہ ہے، اور بلیک میل کیا کرتے ہیں کہ جی ہم تو امریکہ دشمن ہیں، ہم اسرائیل دشمن ہیں۔ جن بموں پہ یہ لکھا جاتا ہے موت للاسرائیل، وہ بم یمن کے اہل سنت کے گھروں پہ گرتے ہیں۔ موت للاسرائیل کا بم مارنا ہے تو تل ابیب میں مارو، امریکہ کے لیے موت کا نعرہ لگاتے ہو اور سعودی سفارت خانے پہ حملہ کر کے سفیر کو اغوا کر لیتے ہو، اہل سنت کے بچوں کو قتل کرتے ہو۔ یمن کا ایک سنی اپنے گھر میں گرنے والے
बम का पार्चा दिखाता है यूट्यूब पर, ये उस गरीब की वीडियो मौजूद है, और वो दिखाता है कि उसका घर राख का ढेर बन गया, छलनी हो गया, और वो कहता है अब्दुल मलिक हौसी जालिम खबीस, मुझे ये बता कि तेरे बम पे लिखा हुआ है मौत लिल इसराइल और ये गिरा मेरे घर में है, मेरा घर इसराइल में तो नहीं है। ये नारा लगाते हैं सिर्फ अवामुन्नास को गुमराह करने के लिए कि आप नहीं समझते उम्मत के कायद हैं तो ये जिन्होंने अमेरिका से टक्कर ले रखी है, जिन्होंने इसराइल से टक्कर ले रखी है। और हकीकत देखनी हो तो हमारे पास वो क्लिप मौजूद है अहमदी नज्जाद का, जो यहूदी उलमा की मजलिस में मेहमान खसूसी बनकर आता है और यहूदी उलमा उसकी खिदमात के बदले उसको तोहफे और तहाइफ देते हैं, शहादात देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि तुमने यहूदियत की जितनी खिदमत की है वो कोई और नहीं कर सका। ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब पर यह फिल्म मौजूद है। और अगर आप मजीद वजाहत चाहते हैं तो अर्ज कर दूं, तेहरान दारुल हुकूमत है, तेहरान में यहूदियों के इबादत खाने हैं, ईसाइयों के इबादत खाने हैं, मजूसियों के इबादत खाने हैं, अहले सुन्नत की एक मस्जिद भी नहीं है। मौत लिल इसराइल इसराइलियों के इबादत खाने हैं। इसराइल के बाद यहूदी जितने अमन के साथ ईरान में रह रहे हैं किसी और मुल्क में, तुम दावा करते हो कि मौत यहूदियों के लिए, तुमने यहूदियों को तेहरान में इबादत खाने बनाने की इजाजत दे दी, अहले सुन्नत के लिए एक मस्जिद की भी इजाजत नहीं है। इसलिए कि उनके सामने सबसे बड़ा दुश्मन ना यहूदी है, ना ईसाई, ना हिंदू है, ना मजूसी, सबसे बड़ा दुश्मन है तो अहले सुन्नत वल जमात है। यासिर खबीस कुवैत का एक राफदी है, वो अपनी तकरीर में अलल ऐलान ये कहता है कि अगर तुमने अहले सुन्नत से जंग करनी है तो इनके दिल से अबू बकर, उमर, उस्मान की मोहब्बत निकालोगे तो जीतोगे। जब तक सुन्नियों के दिल में अबू बकर, उमर, उस्मान की मोहब्बत बाकी रहेगी तुम इनसे जीत नहीं सकते। हम कहते हैं जालिमो, तुम मर के मर भी जाओ, अहले सुन्नत के दिल से अबू बकर, उमर, उस्मान की मोहब्बत नहीं निकलवा सकते। और ये कैसे निकले कि अहले सुन्नत को ये घुट्टी तो खुद मोहम्मद ने पिलाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर की मोहब्बत हमें कहां से मिली है? अबू बकर की मोहब्बत हमें मिली है तो मोहम्मद करीम से। कौन अबू बकर? कौन अबू बकर? इसी मक्का जहां पर आप बैठे हैं, इसी मक्का से मेरे प्यारे हबीब निकले थे। मोमिनों की मां आयशा फरमाती हैं, ऐसे वक्त में नबी हमारे घर में आए जिस वक्त में उनके आने की रूटीन नहीं हुआ करती थी, और आकर कहा अबू बकर मुझे अल्लाह ने हिजरत की इजाजत दी है। अबू बकर तू भी मेरे साथ जाएगा। सवारी अबू बकर की है, गुलाम अबू बकर का है, माल अबू बकर का है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेके निकलते हैं, रास्ते में जालिम मिलते हैं, पूछते हैं कौन है, किसके साथ जा रहे हो, कौन है ये? तो कह देते हैं मुझे राह दिखाने वाला है। और अबू बकर को मोहम्मद करीम ने जन्नत की राह दिखाई थी। सिद्दीक तेरी सदाकत पे कुर्बान जाऊं, दुश्मनों के नरगे में भी आकर तेरी जुबान से झूठ नहीं निकला। कहा ये मुझे राह दिखाने वाला है, और मोहम्मद से बढ़ के राह दिखाने वाला कौन हो सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब पहाड़ के करीब पहुंचते हैं। सिद्दीक अकबर तेरी शान का क्या कहना, तेरी अजमतों का क्या कहना। प्यारे हबीब को अपने कंधे पे बिठाते हैं और गार तक पहुंचते हैं। गार पे पहुंचने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाहर ठहरिए मैं अंदर जाता हूं, आप बाहर ठहरिए मैं अंदर जाता हूं। क्यों? अंदर हीरों का खजाना था, अंदर सोने का पहाड़ था, अंदर मालो दौलत के अंबार थे। कहा या हबीब मैं अंदर जाता हूं, अगर कोई जानवर तकलीफ देने वाला हो अबू बकर को दे, मोहम्मद को ना दे सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गार में अबू बकर के दाखिले के बाद जब सारे सुराखों को बंद कर दिया, गोद को बिछा दिया, कहा आका आइए अबू बकर की गोद, यारे गार की गोद हाजिर है, इसमें सो जाइए। और प्यारे हबीब अबू बकर की गोद में यूं सज रहे होंगे जैसे कुरान रेहल पे सजता है।
دشمن پہنچ گئے، کھوجی کھوج لگاتے لگاتے پہنچ گئے۔ ابو بکر رونے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کی فکر نہیں، دشمن پہنچ گیا، مجھے آپ کی فکر ہے۔ ابو بکر کو رب نے کیا شان دی، میرے پیارے حبیب نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ ابو بکر کے ایمان پہ زبان دراز کرنے والوں، صدیق اکبر کے ایمان کا انکار کرنے والوں، تم جیسا کافر دھرتی نے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ پیارے حبیب نے کیا کہا؟ لا تحزن، غمناک نہ ہو، غمگین نہ ہو، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ان اللہ معی نہیں کہا، ان اللہ معی نہیں کہا، ان اللہ معنا۔ ابو بکر غمگین کیوں ہوتا ہے؟ رب تیرے بھی ساتھ ہے، میرے بھی ساتھ ہے۔ ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اس غار کے اندر بھی اگر کھانے کی نوبت آئی تو محمد کریم کو کھانا ابو بکر کے گھر کا ملا، دودھ کی نوبت آئی تو بکریاں ابو بکر کی تھی۔ آج ظالم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ظلم و ستم ہوا وہ ابو بکر و عمر نے کیا۔ ابو بکر و عمر کی محبت ہمارے گھٹی میں ڈلی ہے تو محمد کے پیارے ہاتھوں سے ڈلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے فرما کر گئے اللہ دھرتی میں سب کے احسانوں کا بدلہ محمد اتار چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہ اتار سکا۔ اسی لیے کہا تھا اللہ تو اتارنا قیامت کے دن، یہ مسجد میں کھلنے والے دروازوں کو بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کبھی بند نہ کرنا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی محبت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ ظالم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، ہم حرمین شریفین کو حکومت سعودیہ سے چھڑا کر آزاد کروانے والے ہیں۔ ارے آزاد تو اب ہے کہ وہاں پر کوئی صنم نہیں، آزاد تو اب ہے کہ وہاں پہ کوئی مورتی نہیں، اور اگر یہ تمہارے ہاتھوں میں آیا جس طرح تم نے پیارے نبی کے اہل بیت کی قبروں کو عبادت خانے بنا لیے، بیت اللہ کا طواف کی بجائے حسین کی قبر کا طواف کرنے والوں، بیت اللہ کا طواف کرنے کی بجائے علی کی قبر کا طواف کرنے والوں، بیت اللہ کے طواف کی بجائے حسن کی قبر کا طواف کرنے والوں، امام باقر کی قبر کا طواف کرنے والوں، اور یہ نعرہ لگانے والوں جو حسین کی قبر کی ایک دفعہ زیارت کر لیتا ہے 70 حج سے بڑھ کر اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ تم شرک کے وارث ہو، تم بدعات کے وارث ہو، تم کفر کے وارث ہو، تم صحابہ کی دشمنی کے وارث ہو، اور حرمین شریفین میں سانس لینے والے محمد کی دی ہوئی توحید کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس توحید کے لیے پیارے حبیب نے ماتھا پھڑوایا تھا، جس توحید کے لیے پیارے حبیب نے دندان شہید کروائے تھے، جس توحید کے لیے طائف کے اندر لہو لہان ہوئے تھے، جس توحید کے لیے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، جس توحید کے لیے احد کے گڑھے میں گرے تھے، جس توحید کے لیے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، جس توحید کے لیے غاروں میں پناہ لی تھی، ہم نے وہ توحید پیارے نبی کے پیارے صحابہ سے سیکھی ہے، نہ اس کو مٹنے دیں گے نہ مٹانے والوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ ادھر منہ کرنے سے پہلے سوچ لینا تمہارا ٹاکرا کن سے ہے۔ مجوسیوں کے اشاروں پہ چل کے تم خالد ابن ولید کے روحانی فرزندوں سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل دشمن اہل سنت والجماعت کے ہیں، جن کے بارے میں امام کی ساری سیرت اسی حد تک محدود ہے کہ وہ آئے گا تو سب سے پہلے اہل سنت سے جنگ کرے گا۔ ان کا حال اگر جاننا چاہتے ہیں تو قرآن حکیم کی یہ آیت سن لیجئے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دلوں میں اہل سنت کا جو بغض ہے وہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ اپنی زبانوں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکفیر کر کے اپنا کفر بتا چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے دشمن یاسر خبیث کا نام یوٹیوب پہ لکھو گے تو کھل جائے گا۔ وہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات کے دن لندن میں جشن مناتے ہوئے کیک کاٹتا ہے اور اس پہ لکھتا ہے عائشہ فی النار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ اصل میں گالی دینا چاہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دے نہیں سکتے، عوام سے ڈر لگتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے، انڈائریکٹ دیتے ہیں۔ سمجھا دوں آپ کو، یہ میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی کے دل میں حوثیوں کی محبت کے کوئی ذرات باقی ہو تو آج اللہ کی رحمت سے ان کو کھرچ کے محمد اور پیارے محمد کے صحابہ کی محبت کا جھنڈا گاڑ کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آپ سے کہے آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی بیوی بڑی گندی ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے دوست بڑے گندے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، کپڑے آپ نے بہت برے پہنے ہوئے، آپ بہت اچھے ہیں، جوتی آپ کی بہت بری ہے، آپ بہت اچھے ہیں، سسرال آپ کا بڑا ہی گندا ہے، تو بندہ تنگ آ کے کی کہے گا ڈائریکٹ مینو ہی کہہ دے میں پیڑا ہے، یہ تو کیا ڈرامہ کر رہا بھی؟ آپ اچھے ہیں لیکن سسرال آپ کا بہت گندا ہے، آپ اچھے ہیں بیوی آپ کی بہت گندی، آپ اچھے ہیں دوست آپ کے بہت گندے، تو کیا معنی ہے؟ وہ ڈائریکٹ گالی آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن جھجکتا ہے، انڈائریکٹ ہو کے گالی دے رہا ہے۔ ان حوثی ظالموں کا یہ حال ہے، ان مجوسیوں کا یہ حال ہے، یہ دینا چاہتے ہیں گالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن دے نہیں سکتے، تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو ٹھیک تھے لیکن آپ کی زوجہ محترمہ جو تھی نا وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فاحشہ تھی۔ اس خبیث مجرم نے کتاب لکھی ہے سیدہ کے اوپر جس کا نام الفاحشہ رکھا، لعنت اللہ علیہ۔ یہ گالی دینا چاہتے ہیں پیارے حبیب کو، دے نہیں سکتے تو کان گھما کے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں ارتد الناس بعد النبی الا اربع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کافر ہو گئے تھے سوائے 4 کے۔ تم سمجھو گے 4 میں انہوں نے اہل بیت کو شامل کیا ہوگا، 4 میں علی کا نام نہیں ہے، 4 میں حسن کا نام نہیں ہے، 4 میں حسین کا نام نہیں ہے، 4 میں فاطمہ کا نام نہیں ہے، 4 میں عباس کا نام نہیں ہے، 4 میں حمزہ کا نام نہیں ہے۔ نبی کے اہل بیت کو بھی معاف نہیں کیا بلکہ کہا 4 بچے تھے، مقداد بچا تھا، سلمان بچا تھا، ابو ذر بچا تھا، عمار بچا تھا، باقی سارے کے سارے ہی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ دشمن ہیں پیارے حبیب کے، دشمنی کرتے کس طریقے سے ہیں کہ آپ کے صحابہ کی تکفیر کر کے، آپ کے اہل بیت کو گالیاں دے کے۔ قرآن سچ کہتا ہے قد بدت البغضاء، ان کی بغض، ان کی عداوت، ان کے اندر کا خبث، ان کی اندر کی ضلالت ان کی زبانوں سے ظاہر ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے اندر دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اگر انہیں بکنے کا موقع مل جائے، یہ زبانوں سے جو نکل رہا ہے یہ تو دیکھ کے چاول ہیں، اگر ان کا بس چلے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ کفر کہیں زیادہ ہے۔ یہ فتنہ حوثی قبائل کا فتنہ، مجوس کے گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرنے والا عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جس نے یمن کے اہل سنت مسلمانوں کو ذبح کیا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کو بیوہ بنایا ہے، مسلمان بچوں کو یتیم بنایا ہے۔ دماج کے اہل سنت کے وہ مراکز ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں جن کو ان ظالموں نے گھیراؤ کیا، جہاں معصوم بچیاں تھیں، معصوم بچے تھے۔ لڑائی تو مردوں سے ہوتی ہے، عورتوں اور بچوں سے تو لڑائی نہیں ہوتی۔ ان ظالموں نے ان تک خوراک کو بند کیا، اور بالآخر وہ وقت بھی آیا جب وہاں کے مسلمانوں کو مجبور ہو کے اپنی وہ بستیاں چھوڑنی پڑی جہاں پر بیٹھ کر وہ قال اللہ و قال رسول کے درس یاد کیا کرتے تھے۔ سعودی عرب کی دشمنی اپنے دلوں میں سجانے والوں یاد رکھنا، اللہ کی رحمت سے مملکت سعودی عربیہ پوری دنیا میں اللہ کے گھر بناتی ہے، مسجدیں بناتی ہے نا۔ مکہ میں رہنے والوں بیت اللہ کی تعمیر دیکھ رہے ہو، خادم حرمین شریفین ملک عبداللہ کے دور میں جو توسیع ہوئی ہے، تاریخ کی انوکھی توسیع دیکھی ہے یا نہیں؟ حوثیوں نے کوئی ایک مسجد بنائی ہو تو ہمیں بھی دکھا دو۔ جن کے دل میں حوثیوں کا پیار پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، جو مملکت سعودی عرب کے خلاف زبان درازی کرتے جی آپ نہیں سمجھتے، ہم حرمین شریفین کے تو ساتھ ہیں لیکن ریاست کے ساتھ نہیں ہیں، ریاست اور چیز ہے، حرمین شریفین اور چیز ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم، نہ حرمین شریفین ریاست سے الگ ہے، نہ ریاست حرمین سے الگ ہے۔ یہ تو ریاست ہے ہی اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کی، جنہوں نے میڈیا کے ذریعے یہ زہر پھیلایا۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں حوثیوں نے کوئی ایک مسجد بنائی ہو تو ہمیں دکھا دو۔ انہوں نے مسجدوں میں بارود فٹ کر کے مسجدوں کو اڑایا ہے، ہم تمہیں سینکڑوں دکھاتے ہیں۔
اہل سنت کی مساجد کو اڑایا، جن مسجدوں کو، دماج کے جن مراکز کو، جن تحفیظ قرآن کے مراکز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حفظ کرنے والے مراکز کو انہوں نے بموں سے اڑایا، کیا اس میں قرآن شہید نہیں ہوئے؟ تمہارے دل میں اللہ کے کلام کی بھی محبت نہیں ہے؟ تمہارے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی بھی محبت نہیں ہے کہ تمہیں قرآن حکیم کا دفاع بھی اس بات پہ آمادہ نہیں کرتا کہ تمہاری زبان سے اہل سنت کی خیر کے چند جملے نکل جائیں؟ ان ظالموں نے بموں کو فٹ کر کے ان مسجدوں کو پاش پاش کر دیا جہاں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ کا آوازہ گونجتا تھا۔ اس فرقے کا بانی بدر الدین حوثی اور اس فرقے کی روح رواں حسین بدر الدین جو اس کا بیٹا تھا، یہ ظالم زیدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ زیدی فرقہ شیعوں میں اہل سنت کے سب سے قریب سمجھا جاتا ہے۔ زیدی شرک نہیں کرتے، زیدی علی کو الہ نہیں کہتے، زیدی علی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، زیدی قبروں کو قبوں میں تبدیل کر کے عبادت خانے نہیں بناتے، شرک سے پاک ہے۔ یا علی مدد، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی، یہ کفر کے نعرے زیدی نہیں لگاتے۔ چند مسائل میں زیدیوں کا اہل سنت سے اختلاف ہے، اور ان میں جو مشہور مسئلہ ہے وہ سیدنا علی کو ابو بکر، عمر، عثمان سے فوقیت دیتے ہوئے پہلے نمبر پہ سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کو کافر نہیں کہتے، نبی کے صحابہ مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن شان میں علی کو مقام زیادہ دیتے ہیں، ابو بکر کو چھوڑا دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ کسی کو کافر نہیں بنا دیتا۔ اختلاف ہے اہل سنت کا، لیکن اس مسئلے سے کسی کی تکفیر لازم نہیں آتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے، وہ قرآن حکیم کو سچا کلام مانتے ہیں، تبدیل شدہ کتاب نہیں مانتے۔ لیکن یہ ظالم ایرانی انقلاب کے بعد 1982 میں یہ منظر عام پہ آئے، اور پھر یہ 8 سال کے لیے بھاگ کے ایران میں پناہ لیتا ہے، اور ایران میں پناہ لینے کے بعد وہاں کے ذاکروں سے متاثر ہو کے، حوزہ علمیہ سے متاثر ہو کے یہ زیدی فرقے کو چھوڑ دیتا ہے، زیدی نظریات کو چھوڑ دیتا ہے، اور اثنا عشری نظریات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ حوثیوں کی موجودہ نسل کو یہ نہ سمجھے کہ یہ زیدی فرقہ ہے جو اہل سنت کے قریب ترین ہے، بلکہ یہ اثنا عشری فرقے میں چینج ہو چکا ہے۔ جب یہ ایران سے واپس آیا تو واپس آنے کے بعد اس نے وہی نظریات، وہی عقائد بیان کرنے شروع کر دیے جو خمینی نے اپنی کتابوں میں لکھے تھے، یا جو ایران کے رافضیوں نے اس کو پٹی پڑھائی تھی۔ یمن میں آنے کے بعد اس نے تنظیم بنائی، پہلے حزب الحق کے نام سے بنائی، پھر اس کو چینج کر کے شباب المؤمن کا نام رکھا، اور پھر انصار اللہ کا نام رکھ کے یمن کے اندر سیاسی تحریک شروع کی۔ انصار اللہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لبنان کے اندر حزب الشیطان ہے۔ یہ نام چن کے رکھتے ہیں، جتنے اللہ کے دشمن ہوتے ہیں اتنا ہی نام الٹا رکھتے ہیں۔ ارے بھائی، کوئی انصار اللہ ہو، کوئی انصار اللہ ہو، وہ اللہ کی مسجدوں کو بمبوں کے دھماکوں سے اڑائے گا؟ کوئی انصار اللہ ہو وہ قرآن حکیم کے نسخوں کو جلائے گا؟ کوئی انصار اللہ ہو وہ فاروق اعظم کو دنیا کا سب سے بڑا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد مجرم قرار دے گا؟ کوئی انصار اللہ ہو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تکفیر کرے گا؟ وہ میرے نبی کے گھر والوں کے اوپر بدکاری کی تہمتیں اور الزام لگائے گا؟ جتنا کام الٹ ہے، نام اس کے اتنا ہی برعکس ہے۔ اس جماعت کا روحانی پیشوا بدر الدین حوثی، جس نے خمینی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اعلان کیا کہ 12واں امام باہر آنے والا ہے، اور اس نے آنے سے پہلے مجھے بھیجا ہے، میں اس کا دستے راست ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی گمراہ لوگ جنہوں نے کبھی مہدیت کا دعویٰ کیا، یہ نقطہ یاد رکھیں، یا نبوت کا دعویٰ کیا یا الوہیت کا دعویٰ کیا، ان سب کا نقطہ آغاز، طریقہ واردات یہی ہے۔ وہ ڈائریکٹ کسی اونچی سٹیج پہ جا کے نہیں بیٹھتے، وہ ناظم، پھر ایم پی اے، پھر ایم این اے، پھر وزیر اعظم، آخر پہ قبضہ گروپ کر کے ساروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات، یہ حوثی ہو، رافضی ہو، آپ کا پاکستان کا گوہر شاہی ہو، سائیں کے علاقے کا، سندھ کا یوسف کذاب ہو، مرزا قادیانی ہو، طریقہ واردات یہی ہے۔ اس نے کہا جی میں دست راست ہوں،
امام غائب کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس نے پہلے مجھے ذمہ داری دے کے بھیجی ہے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کا گراؤنڈ ہموار کر رہا ہوں۔ لوگوں نے اس کی بات کی اتنی توجہ نہ کی، لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ امام غائب صاحب کا پروگرام لیٹ ہو گیا، میں خود امام غائب ہوں۔ امام غائب بننے کے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ اب مجھ پہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات ہیں، میں ان پہ عمل کر کے دکھا رہا ہوں۔ اللہ کے احکامات کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ وحی کس پہ آتی ہے؟ نبیوں پہ آتی ہے۔ تو اس حوثی ظالم نے امام مہدی کا دست راست، پھر خود امام مہدی، اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ اٹھا کے اپنے آپ کو رسول کی کرسی پہ بٹھا دیا کہ مجھ پہ وحی کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ تمام مجرموں کا یہی حال ہے۔ گوہر شاہی نے سب سے پہلے کہا کہ میں آپ کو صفات بتاتا ہوں، امام مہدی کی صفات کیا ہوں گی۔ وہ صفات بیان کی تو یونس گوہر شاہی نے انکشاف کر دیا کہ جناب وہ صفتیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ حجر اسود میں امام مہدی کی تصویر آ جائے گی، چاند میں امام مہدی کی تصویر آ جائے گی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ حجر اسود کے اندر ریاض گوہر شاہی کی تصویر آ گئی، آسمان کے چمکتے ہوئے چاند کے اوپر ریاض گوہر شاہی کی تصویر آ گئی، لیکن دیکھنے کے لیے ایک اینک ملتی ہے جو فرقہ گوہر شاہی دیتا ہے، وہ اینک لگاؤ کے تو نظر آئے گی، ویسے نظر نہیں آئے گی، اور شرط یہ ہے کہ وہ اس کو نظر آئے گی جو سچا ہوگا اور مومن ہوگا، نہ منافق کو نظر آئے گی نہ جھوٹے کو نظر آئے گی۔ کیا معنی؟ اگر آپ کہو کہ ہم نے حجر اسود کو بڑے غور سے دیکھا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو دو فتوے آپ پہ لگ گئے، آپ جھوٹے بھی ہو منافق بھی ہو۔ تو ان فتووں سے بچنے کے لیے جو دیکھتے ہیں بالکل جی بالکل او اکھاں نے تے او ناک ہے تے او دند بھی نظر آن ڈے نے، پورا منہ گوہر شاہی صاحب کا حجر اسود میں لگا ہوا تاکہ نہ جھوٹا کوئی کہے اور نہ منافق کہے۔ کچھ دن یہ پروپیگنڈا چلتا رہا، جب تسلیم کر لیا اس نے کہا جی اب تو بزرگوں پہ فرشتے بھی نازل ہونے لگے ہیں۔ مرزا قادیانی نے یہی طریقہ واردات اختیار کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو مجدد کے روپ میں پیش کیا، عیسائیوں سے مناظرے کیے، ہندوؤں سے مناظرے کیے، مسلمانوں نے اس کو شہرت دی۔ اس کے بعد اس نے کہا جی وہ جو پیدا ہونا تھا نا، وہ عیسیٰ تو فوت ہو گئے، وہ جو پیدا ہونا تھا وہ میں پیدا ہو گیا۔ پھر کہا جی نہیں وہ آپ غلطی میں رہ گئے، میں پھر اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ مریم کے روپ میں بھی میں ہی تھا، عیسیٰ کے روپ میں بھی میں ہی تھا، اور نعوذ باللہ کشتی نوح میں یہ مجرم لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ اللہ نے میرے ساتھ تعلقات استوار کیے اور پھر میں اپنے آپ میں سے خود ہی پیدا ہو گیا۔ پہلے مجدد بنا، پھر مہدی بنا، پھر نبی بنا، اور پھر آخر میں اللہ ہی بن گیا۔ حقیقت الوحی کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلت ولدی، تو میرے نزدیک میرے بیٹے جتنا، جیسے میرے بیٹے کی شان ہے نا ویسے مرزا تیری شان ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کا کوئی بیٹا۔ تو یہ جتنے مجرم ہیں یہ پہلے سٹارٹ لیتے ہیں، امام غائب کے نائب بنتے ہیں، پھر امام غائب بنتے ہیں، پھر رسول بنتے ہیں، اور رسول بنتے بنتے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میرے اوپر فرشتے آیا کرتے تھے، اور ایک فرشتہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے، جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی نا، نوٹوں کی ضرورت، نوٹ کی ضرورت، تو ایک فرشتہ آتا تھا بوری بھر کے دے کے جاتا تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ اس سے نام پوچھا اس فرشتے کا، اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ یہ ٹیچی ٹیچی میں نوٹ دے کے جانا سی، تو میں نے کہا ٹے اور چے شیخ عربی میں نہیں ہے نا، لیکن ٹی اور سی ایچ چے انگلش میں آواز آتی نا۔ ایک گوریاں دا فرشتہ میں لگتا ہے باہروں نوٹ دے کے جانا سی، آسمانوں نہیں آتا سی۔ ان سب مجرموں کا طریقہ واردات یہی ہے، یہی حوثیوں کے اس سردار نے کیا۔ پہلے امام غائب کا دست راست بنا، پھر امام غائب بنا، اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ اب میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرے اوپر احکامات کا نزول ہو رہا ہے۔ حسین بدر الدین حوثی اس گروہ کا حقیقی قائد ہے۔ اس نے اپنے نظریات عام کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی، اور کئی لوگوں نے اس کی تقریروں کو کتابی شکل دی، تو 100 کے قریب رسائل اس ظالم کے نام سے مشہور ہے، اور وہی اس پورے فرقہ حوثیہ کی بنیاد ہے، وہی اساس ہے، وہی دستور ہے، وہی نظریات ہے۔ حوثی گروہ کا ایک اور لیڈر محمد بدر الدین حوثی ہے۔ یہ علمی میدان کا شہ سوار ہے جو اپنے فرقے کا علمی میدان میں دفاع کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یحییٰ بدر الدین حوثی یہ یمن کی پارلیمنٹ کا رکن بھی رہا ہے، اور دنیا کے سامنے ان کا دفاع کرتے ہوئے یہی نظر آتا ہے۔ عبد الملک بدر الدین حوثی یہ موجودہ کمانڈر ہے، اور میں اللہ کی رحمت سے اللہ سے امید کرتا ہوں، شنید یہی ہے کہ یہ ظالم اہل سنت کے اس معرکے کے اندر ہلاک و برباد ہو چکا ہے۔
اللہ اگر یہ نہیں بھی ہوا تو اپنے کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط کر کے حرمین شریفین کی حفاظت فرماتے ہوئے اس فتنے سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ انہوں نے سب سے پہلے 1999 میں 99 میں تربیتی پروگرام شروع کیے، تعلیمی پروگرام شروع کیے۔ صرف ہمارا مقصد تعلیم ہے، تربیت ہے، اور پھر یہی تعلیمی اور تربیتی نشست عسکری تحریک کی صورت اختیار کر گئے، اور عسکری تحریک کی صورت اختیار کرتے کرتے یہ کچھ خائن ایسے ملے ان کو جن کے ساتھ یہ شامل ہونے کے بعد پھر انہوں نے فساد برپا کیا۔ یمن کے اندر ایک گاؤں پہ حملہ کیا، اہل سنت کو، جو پورا گاؤں اہل سنت کا تھا، تمام اہل سنت کو گھروں سے نکالا، اور ان کے گھروں میں خود یہ حوثی قبائل داخل ہوئے، اور آدھے گھنٹے کے بعد، کچھ وقت کے بعد ان کو واپس جانے کا حکم دے دیا، اور ان کے گھروں کے دروازوں پہ، ہر دروازے پہ بارودی سرنگوں کو دبا دیا گیا۔ وہ اہل سنت بچے، وہ اہل سنت مائیں، وہ اہل سنت عورتیں جب اپنے گھروں کو لوٹی تو وہ پورا کا پورا گاؤں چند سیکنڈوں کے اندر ملبے کا ڈھیر بن کے خاک کے اندر، لہو کے اندر نہا گیا۔ یہ ظلم و ستم کی کہانی جب خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حافظہ اللہ نے دیکھی، جس کو کوئی بھی غیرت والا برداشت نہیں کر سکتا، کجا خادم حرمین شریفین کی غیرت ہو، تو پھر انہوں نے عاصفۃ الحزم کے نام سے اہل سنت کو ساتھ ملا کر، خلیج کے ممالک کو ساتھ ملا کر، سنی ممالک کو ساتھ ملا کر یہ بڑھتے ہوئے فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے یمن پہ حملہ کیا۔ یہ حملہ حرمین شریفین کے تحفظ کا حملہ ہے، یہ حملہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کیا گیا، تاکہ ان کا یہ فتنہ جہاں پر ہے اس کو ان کے گھر میں جا کے دبا دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ شامل فرمائے، اللہ خادم حرمین شریفین کو جزائے خیر سے نوازے، اللہ ملک سلمان کی حفاظت فرما، اللہ اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اسلام کے ذریعے اس کو عزت عطا فرما، اللہ ہمیں زندہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، اللہ ہمیں موت دینا اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو میرے مولا، ہم تجھ سے راضی ہو میرے اللہ۔ اے اللہ اس دھرتی پہ زندہ رہیں تو لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے والے بن کر رہیں، اور جب موت دے اسی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نشر کرتے ہوئے شہادت کی موت دے کے اپنی جنتوں میں داخل فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سائل کہتا ہے کہ ماں باپ اہل توحید ہیں مگر بچی کا رشتہ شرک کرنے والے لوگوں میں دے رہے ہیں، جبکہ بچی بھی اہل توحید میں سے ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ پیارے بھائیو، یہ مسئلہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ میں ہر اہل سنت، اہل توحید ماں باپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے تمام تر تعصب کو چھوڑ کر ٹھنڈے دل سے میرے اس الفاظ پہ غور کرنا۔ جو اہل توحید، موحد، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اپنی بیٹی کسی مشرک کے ہاتھ میں دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، دوہرا دوں جملوں کو، جو اہل توحید ماں باپ اپنی بیٹی کسی مشرک کے نکاح میں دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس کے جہنم میں جانے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہو جائے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، دینے کی وجوہات کافی ہیں۔ سید کہتے ہیں جی سید کا رشتہ ملے گا تو دیں گے، سید کی بیٹی غیر سید کو نہیں مل سکتی، پٹھان کی بیٹی غیر پٹھان کو نہیں مل سکتی۔ سائیں سندھی مانو ہیں بابا، سندھیاں کی لڑکی پنجابی میں کیسے دیں گے؟ پنجابی جی جٹ ہونے اسی جٹ، اسی سندھیاں نو کیوں دے دیے بھی؟ مار نہیں جاواں گے اسی؟ یہ سندھی، یہ پنجابی، یہ سرائکی، یہ ملتانی، یہ بنگالی، یہ بلوچی، اگر یہ جذبہ میرے اور آپ کے دل میں ہے تو سمجھ لو ہمارے دل میں ایمان پورا نہیں اترا ہے، ہمارے دل میں ایمان پورا نہیں اترا ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے گاؤں میں ایک شخص ہے جو آپ کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، آپ کی قوم کا دشمن، آپ کے ماں باپ کا دشمن۔ اس نے آپ کے باپ کی بدتمیزی بھی کی ہے، گالیاں بھی دی ہے، چوک میں کھڑا کر کے مارا بھی ہے۔ وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آ جائے، دے دو گے؟ جی دے دو گے؟ کوئی اپنی قوم کی غیرت کھانے والا، اپنے ماں باپ کی غیرت کھانے والا اپنی بیٹی اپنے باپ کے دشمن کو دے گا؟ نہیں دے گا۔ کیا کہو گے؟
یہ گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو کے مر جائے تو منظور ہے، باپ کے دشمن کو بیٹی دے دی تو عزت خاک میں مل گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ایسے کرو گے؟ یہی رواج چل رہا ہے قوم کا۔ اپنے دل میں باپ کی غیرت رکھنے والوں، تمہارے دل میں رب کی غیرت نہیں ہے؟ کیسے ایک ایسے شخص کو اپنی بیٹی دیتے ہو جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، جو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتا ہے، جو قبروں پہ طواف کرتا ہے، جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے، جو قبروں پہ ذبح کرتا ہے، جو قبروں کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، جو مردوں کو داتا و مشکل کشا سمجھتا ہے، جو مردوں کو حاجت روا سمجھتا ہے، اس کو اپنی بیٹی کا نکاح دیتے ہوئے تمہارے دل میں اللہ کے لیے کوئی غیرت نہیں جاگتی کہ یہ میرے رب کا دشمن ہے؟ مجھے بتائیے، جو اللہ کو چھوڑ کے مردوں کو سجدے کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ اللہ کا دشمن ہے، مانتے ہو؟ جب مانتے ہو تو باپ کے دشمن کو تو رشتہ دینے کے لیے دل نہیں مانتا، مولا کے دشمن کو رشتہ دیتے ہو؟ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب تمہاری مواحدہ بیٹی آگے بڑھ کے تمہارا گریبان پکڑے گی؟ اللہ میں اہل توحید میں سے تھی، میرے باپ نے صرف جٹ کی بنیاد پہ، ارائی کی بنیاد پہ، مغل کی بنیاد پہ، سید کی بنیاد پہ، قوم کی بنیاد پہ، وطنیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ میرا رشتہ ایک مشرک کو دے دیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس بیٹی نے آپ کا گریبان پکڑا تو کیا کرو گے؟ نمبر ایک، یہ تو میری گفتگو تھی ماں باپ کے ساتھ کہ اللہ سے ڈر جائیں، اپنی آخرت نہ خراب کریں۔ دوسری پہ اپنی بیٹی دے دیں، تیسری پہ دے دیں، چوتھی پہ دے دیں۔ ارے کوئی رشتہ نہیں آتا، آپ کی مواحدہ بیٹی ایمان کی حفاظت کرتے کرتے گھر میں مر جائے، اس کو برداشت کر لیں، لیکن کسی مشرک کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح نہ دیں۔ دوسری گفتگو میری ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے ہے جن کے ماں باپ مجبور کر کے ان کو مشرک کے نکاح میں دیتے ہیں۔ شریعت محمدیہ نے ولی کی شرط لازم قرار دی ہے، ولی کی شرط کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جہاں اسلام میں ولی کی رضامندی لازم ہے، وہاں پہ لڑکی کی رضامندی بھی لازم ہے۔ لڑکی کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح درست۔ میری وہ بہن، میری وہ بیٹی کہ میں اس مشرک کے نکاح میں نہیں جاتی، مجھے مارنا ہے مار دیجئے، موت قبول ہے، لیکن میں اپنے وطن سے مشرک کی اولاد نہیں چنوں گی۔ اللہ کی قسم کھا کر آپ کو میں اپنا ایک واقعہ جس کا میں ذاتی عینی شاہد ہوں، ایک اہل توحید کی بیٹی جو اہل توحید کے دعوے داروں کے مدرسے سے فارغ بھی تھی، پڑھی لکھی عالمہ تھی، اس کو صرف خاندان کی بنیاد پہ باپ نے اپنے بھتیجے کو دے دی۔ بھتیجا شیعہ تھا، بھتیجا شیعہ تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ مواحدہ لڑکی اس شیعہ کے گھر میں جا کے شیعہ ہو گئی، دل اس کا ابھی بھی توحید پہ ہے، لیکن مجبوراً اس کے شیعوں کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ محرم کے اندر سارا کام اپنے گھر میں تیار کرتی، سادات میں سے تھی، سید لڑکی تھی، اس کے گھر کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے اور مجبوراً اسے کرنا پڑتا ہے، ساری محفلوں میں جانا پڑتا ہے۔ اب وہ باپ قیامت کے دن اپنی بخشش کے لیے کون سی نیکی پیش کرے گا کہ اس نے ایک مواحدہ لڑکی کو مشرک بنا دیا؟ اس لیے اللہ سے ڈریں، نہ لڑکیاں اس کو قبول کریں اور نہ ماں باپ یہ عمل کریں۔ شیخ صاحب، آپ نے فرمایا کہ سعودی اتحاد اہل سنت کی حفاظت و دفاع کے لیے حملے کر رہا ہے، جبکہ پاکستان میں 30 اہل سنت والجماعت گروپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ وہی اہل سنت والجماعت ہیں جو لال شہباز کی مزار کو پوجتے ہیں، وہ وہی اہل سنت والجماعت ہیں جو بابا حجویری کی قبر پہ کمپلیکس بناتے ہیں۔ وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، وہ اہل شرک والفساد ہیں۔ وہ قبروں کے پجاری ہیں، وہ قبروں کے سوداگر ہیں، وہ قبروں کے ٹھیکیدار ہیں۔ جس کے دل کے اندر توحید کا ایک ذرہ بھی ہو، وہ حرمین شریفین کی حفاظت کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جس کے دل کے اندر شرک کے بیج بوئے ہوئے ہوتے ہیں، انہی کی زبان سے حرمین شریفین کے تحفظ کے خلاف زبانیں دراز ہوتی ہیں۔ سائل کہتا ہے کہ سعودی حکومت نے از خود یمن پر حملہ کیا یا وہاں کی حکومت اور اہل سنت نے مدد مانگی تھی؟ وہاں کے جو جائز حکمران تھا اس نے باقاعدہ مدد مانگی تھی، تحریری طور پہ مدد کی تھی، اور اللہ کا حکم ہے کہ تم ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا
مظلوم کی مدد تو سمجھ آئی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اور میں ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روکو۔ اور یہ تو تھے ہی اہل شرک اور اہل فساد، تو وہاں کے صدر کی درخواست پہ خادم حرمین شریفین نے یہ قافلہ روانہ کیا تاکہ حق والے کو اس کا حق لوٹایا جائے اور فساد والوں کے فساد کو ختم کیا جائے۔ مہر کتنا ادا کرنا ہے آپ کی مرضی ہے بھائی، جتنے پہ سودا ہو جائے۔ تھوڑا تو جی کرے گا ریال چی کام دان جو ہے۔ نکاح کو آسان کریں، زنا کو مشکل کریں، اس کے لیے مہر معقول ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ پہلی رات ہی انگوٹھا دیں کر مینو معاف، نہیں۔ لیکن ہاں اگر خزانہ دیا ہوا ہے مہر کا اور معاملہ ختم ہونے لگا ہے تو واپس نہیں لے سکتے، واپس نہیں چاہیے۔ لیکن جو یہ رواج کئی قوموں میں چلا ہوا ہے کہ وہ لاکھ ریال ہی مہر لینا ہے، وہ لاکھ ریال اکٹھا کرتے کرتے منڈا 40 سال کا ہو جاتا ہے بیچارہ، ٹھیک ہے، اور کہیں پہ اتنا بھی کہ 32 روپے چارہ نے، جس کی سرسوں کے تیل کی 1 کلو بوتل بھی نہیں آ سکتی۔ تو معقول مہر ہونا چاہیے جس سے شادی کے اخراجات وغیرہ جو لڑکی کے ذمے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے، شادی کے اخراجات لڑکی کے ذمے، اتنا مہر لینا چاہیے جس سے ماں باپ کم از کم اپنی بیٹی کی شادی پہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ اس کے مہر میں سے خرچ کر کے۔ شادی کے وقت دلہن دلہا نماز پڑھتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، اپنی زندگی کا آغاز اللہ کی عبادت سے کریں اور دعائے خیر کریں۔ مہر فوراً دینا چاہیے یا کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ مہر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ آپ نے نقد کوئی مہر طے کیا ہے، یا ایک آپ نے عند طلب طے کیا ہے، تو جس صورت میں ہے اس صورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے فوراً طے کیا ہے، ادا کرنا ہے، تو نکاح کے وقت ادا کر دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ نے قوموں کے رواج کو سامنے رکھتے ہوئے 3 تولے تو آپ نے نکاح کے ادا کرنا ہے، اور ایک پلاٹ عند طلب ہے کہ وہ ڈر کے لگاتے ہیں کہ کوئی طلاق دے گا تو چلو کو پلاٹ شلاٹ بچی کے نام آ جائے گا، تو اگر وہ عند طلب ہے تو عند طلب ہی دیں، اور جو فوراً ہے وہ اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اگر مہر لڑکی سے پوچھ کر اس کے حساب سے دینا چاہیے تو کیسا ہے؟ ہاں، جس پر وہ طے ہو جائے، جس پہ ماں باپ راضی ہو جائیں، وہ ادا کرنا چاہیے۔ آدمی صبح تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں، ٹائم وہ ہوتا ہے جب سجدہ منع ہے، تو کیا اس وقت فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ فجر کی نماز پہ آنکھ نہیں کھلی، تو وہ جب اٹھے گا وہی اس کی نماز کا وقت ہے، نماز ادا کر لیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کی روٹین ہے کہ وہ رات کو دیر سے سوتا ہے، فلم دیکھتا ہے 2 بجے تک، یا لوڈو کھیلتا ہے، یا گپ بھاگتا ہے، یا کچھ نہیں تو انٹرنیٹ پہ فضول بیٹھا ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے، یا اور کچھ نہیں تو 100 چینل تو آتے ہیں نا، اے نہیں ٹھیک، اگلا لاؤ، او نہیں، اے نہیں، او لاؤ، وہ دیکھنا کوئی بھی نہیں، ساری رات بہت چینج کرتا تھا، کہیں سے کوئی گندی چیز نظر آ جائے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ نظروں کو پاک فرمائے۔ نماز میں بے سکونی کی شکایت اکثر ہوتی ہے، نسخہ دے جاؤں؟ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، اس نسخے پہ سب سے پہلے کہنے والے، پھر میرے ہر سننے والے مسلمان بھائی کو موت تک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنی نظروں کو صاف کر لیں، آپ کو نماز میں سکون مل جائے گا، نظروں کو بچا لیں۔ اللہ کتنا رحمان الرحیم ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ اگر ہماری نظروں پہ، ہماری آنکھوں پہ یہ 2 گیٹ نہ ہوتے تو ہمیں جو بھی نظر آتا ہم دیکھتے ہی رہتے نا، ہم دیکھتے ہی رہتے، نظر اٹھی ہوئی ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے آگے دیکھتے ہی رہتے۔ سبحان اللہ، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ نے دروازے لگا دیے، غلطی نظر آئی شٹر ڈاؤن کر لو، گزر جا بھائی، میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں، میں نہیں تجھے دیکھتا، گزر گئی، ہاں ٹھیک، پھاٹک بند کر لو، جہاں غلط چیز آئی بند۔ آپ کہتے ہیں نہیں مٹی چلتی ہے، طوفان، اندھیری، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ناک پہ بھی کپڑا رکھتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، کیا یہ طوفان آ رہا ہے جی، آنکھیں بھی بند، ناک بھی بند، ہماری آنکھوں میں نہ جائے۔ یہ مٹی آنکھوں میں چلی بھی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آنکھوں میں بد نظری کی لذت چلی گئی تو نماز کا خشوع برباد ہو جائے گا، اس لیے اپنے پھاٹک کو فوراً بند کر لیا کریں۔ تو اگر تو کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ اگر مستقل روٹین ہے کہ آپ نے عشاء لیٹ پڑھنی ہے اور فجر ختم 8 بجے، کیونکہ 8:30 ڈیوٹی پہ جانا ہے تو 8 بجے کا الارم سیٹ کر کے سوتے ہیں، تو میں
शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा सुना दूँ। आपसे एक साइल ने, नौजवान ने पूछा कि मैं 7:30 बजे उठता हूँ क्योंकि 8 बजे मुझे ड्यूटी पे जाना होता है, मेरे बारे में क्या हुक्म है? मैं 7:30 बजे ही नमाज पढ़ता हूँ, रात को लेट सोता हूँ तो नमाज में अलार्म लगा के सोता हूँ 7:30 का, 8 बजे ड्यूटी पे जाना, उठा नमाज पढ़ी। शेख ने पहला लफ्ज़ ये लिखा कि तू काफिर है, मुसलमान नहीं है। तफसील बाद में बयान की, लेकिन आगाज़ अपने फतवे का शेख ने काफिर के लफ्ज़ से किया कि तू काफिर है, मुसलमान नहीं। दलील क्या दी? कि जो वक़्त अल्लाह ने मुकर्रर किया था तूने उसको तब्दील करके जो तेरे दिल ने चाहा नमाज का वो वक़्त मुकर्रर किया, तो तेरा इलाह अल्लाह नहीं है, तेरा इलाह तेरा नफ्स है। एक तो इंसान से कभी कभार गलती हो गई, महीने में 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, तौबा करे, कोशिश करे, असबाब इख्तियार करे। एक आसान सा काम है, आप एक मोबाइल ले लें, 90 रियाल का चाइना का मोबाइल, उसमें एक सिम डालें जो मस्जिद के इमाम साहब को दे दें, मौज़िन को दे दें, अपने किसी नमाजी मुस्तकिल भाई को दे दें, और उसको ऑफ ना करें, साइलेंट ना लगाएं, और कहो भाई जब फजर पे उठो ना तो मुझे ज़रा फ़ोन कर देना, मैं भी उठ जाऊँगा। 1 बैल, 2 बैल, 3 बैल, 4 बैल उठ ही जाओगे। अलार्म लगा के सोएं, घड़ी लगा के सोएं, फिर भी शैतान गालिब आए तो उठते ही नमाज अदा करें। लेकिन ऐसा ना करें कि आपकी रूटीन बन जाए कि आप हमेशा रात को लेट ही नमाज पढ़ें, लेट सोएं और सुबह की नमाज आपकी फौत हो जाए। मैं अहले हदीस क्यों कहलाता हूं, मैं अहले हदीस क्यों हुआ हूं? अहले हदीस कहते किसको हैं, पहले ये फैसला कर लें, फिर सवाल आसान हो जाएगा। कुरान को अल्लाह ने हदीस कहा है, फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। कुरान भी हदीस है और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस है। तो कुरान और हदीस को मानने वाले को क्या कहते हैं? अहले हदीस। तो हर मुसलमान अहले हदीस है, हर मुसलमान। कोई है जो कुरान का इनकार करे, कोई है जो हदीस का इनकार करे? ये हमारा सिफाती नाम है, ये हमारा तारुफी नाम है। हमारा असल नाम क्या है? हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। असल नाम मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं, हमारा नाम मुस्लिम है। लेकिन तारुफ जब हुआ तो हमारा तारुफी नाम क्या है? अहले हदीस, अहलुस सुन्ना वल जमा, अहलुल हदीस, मुतरादिफ चीज़ें हैं। क्यों? हम कुरान और हदीस को मानते हैं। इस नाम की ज़रूरत क्यों पड़ी पहचान के लिए? इस नाम की ज़रूरत क्यों पड़ी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर तारफ़ी नाम बहुत ज़्यादा थे सहाबा के। अहले बदर भी थे, या माशर शबाब भी कहा, अंसार भी थे, मुहाजिरीन भी थे, तारुफ था ना उनका, थे सारे के सारे मुस्लिम। जब तक दुनिया के मुसलमान उसी दीन पे रहे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए तो सारे के सारे मुस्लिम थे। फिर फितनों का दौर खुला, फितनों का दरवाज़ा खुला, शिया पैदा हुए, खवारिज पैदा हुए। उस वक़्त फिर सहाबा का आखिरी दौर था, ताबईन का इब्तदाई दौर था, वहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात का नाम ताबईन के दौर में मुतारिफ हुआ। जो असल नाम नहीं, असल नाम मुस्लिम है, ये हमारा तारुफ है। भाई घोड़ों को पूजने वाला भी मुस्लिम है, कब्र को पूजने वाला भी मुस्लिम है, मंदिर में जाके ईद मिलाद मनाने वाला भी मुस्लिम है, क्रिसमस का केक काटने वाला भी चर्च में खड़ा होकर मुस्लिम है। हम कौन से मुस्लिम हैं? हम वो मुस्लिम हैं जो सिर्फ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल को मानते हैं। हम वो मुस्लिम हैं, हमें अहलुस सुन्ना वल जमाअह भी कहा जाता है, अहलुल हदीस भी कहा जाता है। तो ये हमारा तारफ़ी नाम है। अहले हदीस बनना लाजिम है, कहलवाना नहीं। अगर बंदा एक अहले हदीस नहीं कहलवाता, अगर एक बंदा अहले हदीस नहीं कहलवाता लेकिन अक़ीदतन मनहजन वो अहलुल हदीस है तो हमारा भाई है, हमारा भाई है वो। अगर कुरान और हदीस पे चलता है हमारा भाई है। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में अपने आप को अहले हदीस कहलवाइए, अपना तारुफ करवाइए कि हम वो नहीं है जो कब्रों का तवाफ करके अहले सुन्नत कहलवाते हैं। हम अहलुल हदीस हैं। हमारे एक हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान दिया है, दूसरे हाथ में हदीस दी है। तरक्तु फीकुम, मेरे प्यारे हबीब का फरमान है। तो अहले हदीस बनना लाजिम है और इन गुमराह फिरकों के दरमियान अपना तारुफ करवाना लाजिम है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक शख्स ने कहा कि सऊदी अरब वाले मुसलमान नहीं, इसलिए इन पर अल्लाह का अज़ाब आया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसे को भाई हाँ, जैसे आप मुसलमान हैं हम वैसे वाकई सऊदी अरब वाले मुसलमान नहीं हैं। आप कब्रों पे सजदा करके भी मुसलमान हैं, आप कब्रों का तवाफ करके भी मुसलमान हैं, आप या अली मदद के नारे लगा के भी मुसलमान हैं, आप हाथ में इमाम ज़ामिन बांध के भी मुसलमान हैं, आप कोठे पे काली हंडिया रख के भी मुसलमान हैं, आप टूडी गाड़ी के आगे
جوتی باندھ کے بھی مسلمان ہیں، آپ گلے میں تعویذ پہن کے بھی مسلمان ہیں، واقعی سوری ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں جیسے مسلمان آپ ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اللہ کی رحمت سے سعودی عرب دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ امن ہے۔ امن ہے یا نہیں؟ شانتی ہے یا نہیں؟ دنیا میں کہیں یہ امن آپ کو ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، ملتا ہے کہیں پہ؟ مجھے یاد ہے کراچی کے ایک بھائی نے واقعہ سنایا کہ میں نے موٹر سائیکل موسیٰ لین میں ایک بجلی کے کھمبے سے موٹی زنجیر اس کے ٹائر میں ڈال کے کھمبے سے باندھ دی کہ کوئی چوری نہیں کرے گا۔ صبح اٹھ کے آیا تو چور نے نٹ سے ویل کھول کے چھوڑ دیا، باقی اٹھا کے لے گیا کہ ویل پھر لے لوں گا بازار سے۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہو کہ لاکھوں کی گاڑیاں روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ ہم ریاض سے سفر کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، گاڑی چلاتے چلاتے نیند آ جاتی ہے، سڑک سے گاڑی کو نیچے اتارتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں۔ زبان حال سے خادم حرمین شریفین کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ نے جو امن یہاں پہ عطا فرمایا ہے وہ امن کسی اور ملک کو نصیب کیوں امن ملا ہوا ہے؟ پتہ ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا کیوں امن ملا ہے۔ جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کریں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو شرک نہیں کرتا اللہ اس کو امن بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر ساری نعمتیں موجود ہیں، توحید کی نعمت، کہیں کالا جھنڈا، کہیں ساوی جھنڈی، کہیں بابا جی، کہیں بیبے جی۔ ایک بی بی کی فیس بک پہ آج کل بڑی مشہوری چل رہی ہے، اس کے ہاتھ پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ پہ محمد لکھا ہوا ہے۔ اللہ محمد والی صاحبہ مائی صاحبہ سے آ کے دم کرواؤ، دعا کرواؤ، تعویذ لو، اس کے اللہ محمد دونوں ہاتھوں پہ لکھا گیا، کرامت ہو گئی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ سننے والوں میں کوئی وابی بھی ہوگا، وہ یہی سمجھتے سنی چاہیے سبحان اللہ نعرہ رسالت، کوئی عقل مند بھی سن لے گا۔ بھائی اس بی بی سے پوچھو، تیرے ایک نام پہ اللہ، ایک ہاتھ پہ اللہ، ایک ہاتھ پہ محمد، استنجے کے لیے تو نے خادمہ رکھی ہوئی ہے، طہارت کے لیے کیا کرتی ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے؟ بھائی بائیں ہاتھ سے طہارت کرو گی تو یہاں محمد کا نام لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے بڑا بھی کوئی ظالم گستاخ ہوگا؟ دائیں ہاتھ سے لوٹا پکڑو گی، ناپاک اس پہ گندگی لگی ہوئی ہوگی تو یہاں اللہ کا ہمیں تو حکم ہے کہ قرآن حکیم کا کوئی ورقہ بھی آپ کی جیب میں ہو تو حمام میں لے جا سکتے؟ نہیں لے جا سکتے۔ اور تم اللہ محمد اپنے ہاتھوں پہ خود چھاپ کے اس کو کرامت بنا کے دنیا کمانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہو۔ تمہارے اوپر جو عذاب آیا ہوا ہے اللہ اس عذاب سے مسلمانوں کو نجات دے۔ آیا ہوا ہے یا نہیں؟ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، کہ مسجدوں میں خودکش حملے نہیں ہوتے؟ جی کیوں شیخ حافظ صاحب؟ مسجدوں میں خودکش حملے نہیں ہوتے، امام باڑوں میں خودکش حملے نہیں ہوتے، ارے جناز گاہوں پہ خودکش حملے، بندہ مر گیا 50 بندے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایک ظالم مجرم آ کے وہاں پہ اپنے آپ کو پھاڑ دیتا ہے، خودکش حملہ کرتا ہے۔ ایک تو مرا ہی مرا تھا جو اس کی دعا کرنے کے لیے آئے تھے، 20 ان میں سے بھی مر گئے۔ اس سے بڑا کوئی عذاب ہوگا؟ یہ عذاب ہے اس لیے کہ تم نے اللہ کی توحید کے اندر شرک کو ملا دیا ہے۔ تم نے پوجنے کے لیے مجھے جیلم کا وہ بوہڑ کا درخت، اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، پیر جی کی قبر نہیں ہے، خالی بوہڑ کا درخت ہے، اس کے نیچے بھی چراغ جلے ہوئے اور دھاگے بندھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے حبیب کو نئے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ نے کہا تھا جس طرح ان مشرکین کا درخت ہے ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایک بنا دیجئے۔ آپ نے کہا تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا ہمارا بھی ایک الہ بنا دیجئے۔ انہوں نے پوجا نہیں تھا اس درخت کو، تم تو بوڑ کے درخت کو پوجتے ہو۔ تو سعودی عرب کے اندر توحید کی وجہ سے امن ہے، اور جو جو ملک توحید کو غالب کرے گا اللہ اس کو ویسے ویسے امن سے نوازتا جائے گا۔ جس کا اللہ مولا اس کا علی مولا، جس کا علی مولا اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، حدیث صحیح ہے۔ جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا ہیں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ ہم محمد کو بھی مولا مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی کو بھی مولا مانتے ہیں، لیکن بات پوری سنا کرو، ملنگ کے راستے پہ نہ چلا کرو۔ ملنگ سے کسی نے کہا کہ نماز پڑھیا کر، کہتا پاگل بے وقوف، نماز پڑھا کر، قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جانا۔ اس نے کہا آگے تو پڑھو وانتم سکارا،
جب نشے میں ہو تب نہ جانا. کہتا ملک تو 24 گھنٹے ٹون ہوندا ہے. آگے تو پڑھو وانتم سکارا، جب نشے میں ہو. کہا اتنی پہ میں عمل کرتا ہوں، باقی پہ تو عمل کر لے. بھائی جس کے نبی مولا اس کے علی مولا، صحیح ہے. کیا معنی اس کا؟ جو محمد سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے. مولا بمعنی دوست، مولا بمعنی محبوب. پیارے نبی نے فرمایا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، منافق بغض کرے گا. ہم علی سے محبت کرتے ہیں، حسن حسین سے محبت کرتے ہیں، پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں. اگر بمعنی مالک لیتے ہو اللہ مولانا، تو مالک اللہ ہی ہے. محمد کریم کا مالک بھی اللہ ہے، سیدنا علی کا مالک بھی اللہ ہے. بمعنی مالک میں اللہ تنہا و یکتا ہے، اور بمعنی مولا میں اللہ کے نبی نے اور صحابہ کو بھی یہ کہا تھا. تو اس سے مراد دوستی اور محبت ہے، نہ کہ مالک ہونا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا چکر کیا ہے. کچھ لوگ نعلین پاک کہتے ہیں. نعلین عربی میں ہے، نعلین عربی زبان میں، جوتا کون سی زبان میں؟ اردو میں. جو نعلین پاک کو جوتا کہنے پہ چراغ پا ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے باپ بھی بڑے گستاخ، نعلین پاک کو جوتی کہہ دیا، ہمارے توہین کر دی، بہت بڑی گستاخی کر دی، واجب القتل ہو گیا، 295C کا پرچہ کروا دو اس پہ. ان سے پوچھو تمہارے مولوی صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ زلف مبارک سنی یا نہیں سنی؟ نبی کا پسینہ مبارک کہتے ہیں. اگر آپ کے بالوں کا اردو میں نام لیا جا سکتا ہے، پسینہ اردو میں کہا جا سکتا ہے، دست مبارک فارسی میں کہا جا سکتا ہے، تو نعلین کو جوتا کہتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز بھی آپ غیر عربی میں نہ کہو، سب کو عربی میں ہی کہو. لیکن اگر آپ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کو اردو میں کرنے کی اجازت دیتے ہو تو یہاں کیا تکلیف ہے؟ یہ ڈرامہ ہے جو مولویوں نے بنا لیا ہے. میں پچھلے 2 مہینے پہلے UK میں تھا تو میں نے وہاں دیکھا جس طرح عیسائیوں نے کرسمس پہ وہ سبز رنگ کا ایک کرسمس ٹری بناتے ہیں اور اس پہ لائٹنگ لگاتے ہیں، بالکل اس کے مقابلے مسلمانوں نے نعلین مبارک لگایا اور پوری لائٹیں. اور ظلم کی انتہا شیطان نے ان سے کیا کروائی؟ نعلین بنا کے، چلو میں جوتا نہیں کہتا، نعلین کہتا ہوں آپ کی بات میں، نعلین بنا کے ادھر اللہ اور ادھر محمد. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، آپ کی جوتی پہ آپ کے ابو کا نام لکھوں اچھا لگے گا آپ کو؟ آپ کی جوتی پہ آپ کی ماں کا نام لکھوں اچھا لگے گا؟ ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ یہ سکیچ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کا ہے. ارے نبی کی نعلین پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ کچھ نے اور ترقی کی. ملتان کے ایک پیر صاحب ہیں چادر والی سرکار، اس نے نعلین مبارک کے طرز پہ کیک بنایا اور کیک بنا کے کاٹ کے کھا گئے. ہم نعلین کو جوتا کہہ دیں تو گستاخ، تم جوتے کھا جاؤ تو مسلمان. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا الٹا دماغ چلتا ہے لوگوں کا. یہ سب ڈرامہ بازی ہے. مجھے بتائیں جب اصل نعلین موجود تھے، اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصل تھے نا، کیا ابو بکر نے لے کے اپنے دروازے پہ لٹکائے؟ اصل تم تو 2 نمبری کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو. کیا صحابہ نے اصل لے کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نئے نعلین لے لیں، یہ پرانے مجھے دے دیں، میں اپنے ماتھے کا تاج بناؤں گا؟ آج کل تو وہ اس نعلین کا وہ بیج بن گیا ہے. وہ حضرت قادری صاحب اپنی پگڑی میں لگاتے ہیں. میں کہا اللہ رحم کرے، آج لایا کل پتہ نہیں کیڑی شاید لائے گئے. آگے سے آگے، آگے سے آگے شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے. جب اصل نعلین تھے اس وقت یہ ہوا؟ اس وقت کسی نے لگایا؟ نہیں لگایا. تو یہ ڈرامہ ہے کہ میڈ ان انڈیا، یہ میڈ ان پاکستان مسئلے ہیں جو شیطان نے ان سے بنوا دیے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کا نعلین لے کے اپنے سر پہ، اپنی پگڑی میں، اپنے جھنڈے پہ، اپنے گھر پہ، اپنی چھت پہ، اپنی کتاب پہ کوئی کہیں کر کے دکھایا؟ تو ایک صورت ہمیں بھی دکھا دو. انا للہ. ڈرامہ اس سے آگے بڑھا. کراچی میں 2 بلیے ہیں، وہ ویڈیو کلپ میرے پاس میرے موبائل میں موجود ہے، جو دیکھنا چاہے یہ CD بنانے والے بھائی سے کہوں گا کہ مجھ سے لے کے وہ کلپ ڈال دے. وہ 2 بلیے ہیں، ان بلیوں کے سر کے اوپر بھی نعلین اللہ کی طرف سے بن گئی. اور ماشاءاللہ وہ الیاس قاضی سے کہہ رہے ہیں اب میں اس بلی کو کیا کہوں، محترمہ بلی صاحبہ ہی کہہ سکتا ہوں.
عموماً ہم نے چاند پر نقشے نالے پاک دیکھا ہے, لیکن یہ بلی کے سر پر نالے پاک کا نقش ظاہر ہے. آپ سے سوال یہ ہے, کیا اس نالے پاک کے نقش کی وجہ سے اس بلی کی تعظیم کرنا چاہیے, اور کیا نالے پاک کے نقش کی وجہ سے بلی کو اگر ہم کچھ کھلائیں تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ بلی کیا کہیں, محترمہ بلی صاحبہ, محترمہ بلی صاحبہ, محترمہ بلی صاحبہ, محترمہ بلی صاحبہ, نالے پاک کا نقش باقی نالے پاک سے مشابہ اس کے سر پہ نقش ہے, تو بالکل یعنی کہ کافی مشابہت ہے. یوں آگے دیکھ لیں ہم. کافی مشابہت ہے بہت. پاپا یہ دو بچے الگ الگ ہیں, دو بلی ہیں, یہ دو بچے اور دونوں کے سروں پر یہ نشان ہے, کورنگی میں ہے ہمارے. اچھا جی پاپا, کورنگی شریف ہم پرانا بلی ہے یہ. مرحبا. ایک تو یہ جس کی آنکھیں نیچے ہیں. اچھا یوں کفل مدینہ آنکھوں کا. واہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب یہ بلی محترمہ بلی صاحبہ جو ہیں, تو اب ان کے پیشانی پر نالے پاک کے مشابہ نقش بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سمجھ کر کے یہ نالے پاک سے مشابہ ہے, اگر کوئی احترام کرتا ہے یا اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار بنے گا. جبکہ نیت وہی کہ تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی طرح کا اس کے سر پہ نقش بنا ہوا ہے. اور اب اس نسبت سے اس کی خدمت کرے گا, کھلائے گا, پلائے گا, تو ویسے بھی بلی کو کھلانا پلانا ثواب کا کام ہے, اللہ کی رضا کے لیے پلائے. اور ساتھ میں ایک نیت یہ بڑھا لیتا ہے کہ چونکہ اس کے کی پیشانی پر نالے پاک کے نقش کی طرح کا وہ نقش ملتا جلتا بنا ہوا ہے, تو وہ مزید اس سے محبت کرے. کہ یہ عاشقان رسول کی ایک مجبوری ہے, سمجھ لیں کہ جب اس کو عاشقان رسول کو محبوب کی کہیں نشانی ملتی ہے تو بس اس پر یہ فدا ہوتے ہیں, واری واری ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہا اور مزار تو بنے تھے بندوں کے, اے مریاں تے انہاں دا بڑا بڑا مزار بنے گا, کیونکہ ان کے سر پہ قدرتی طور پہ معجزہ ہوا اور نالین مبارک بلیوں کے ماتھے پہ آ گیا. قوم کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ میرے ماں باپ پر قرض اور میری خواہش ہے جو میری زکوٰۃ ہے, میری تنخواہ ہے, وہ جمع کر کے قرض اتاروں, زکوٰۃ وغیرہ نہ کروں, کیا یہ ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ سے بہتر ہے میں والدین کا قرض اتاروں؟ آپ کی جو تنخواہ آتی رہے اس کو اتنے حصہ قرض میں دیتے رہو, تو نہ بچے گی تو نہ زکوٰۃ ہوگی. اگر اکٹھا کر کے رکھو گے اور اس پہ سال پورا ہوگا اور وہ نصاب کو پہنچے گی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. کیا ماں باپ کے لیے حج یا عمرہ بدل کر سکتے ہیں اگر ان کے اوپر حج فرض ہے اور وہ بیمار ہیں اور صحت والے نہیں ہیں, اور آپ ان کی طرف سے اپنا حج کر لیا ہے تو ان کی طرف سے ادا کر دیں. کسی شخص کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے تو وہ کہتا ہے کہ حقوق العباد پورے کرو, حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے. حقوق اللہ ایسے حقوق جس سے انسان کافر بن جائے ادا نہ کرتے ہوئے قطعاً معاف نہیں ہوں گے. حقوق العباد بہت ضروری ہیں, لیکن کچھ ایسے حقوق ہیں اسلام کے جس کے چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, اور ان میں سے ایک نماز بھی ہے. نماز کا مستقل تارک کافر ہے, اس کا شمار قیامت کے دن فرعون و حامان کے ساتھ ہوگا. خود لذتی کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے توبہ کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. یہ تھے جناب فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ ان کو مدلل بیان پر جزائے خیر دے. اللہ سب کی حاضری قبول منظور فرمائے. سامعین محترم، کل جمعرات کو اسکان بن لادن جامع مسجد محمد بن لادن میں جناب فضیلت الشیخ عبید الرحمان اعظم صاحب، یہ مولانا محمد اعظم سمجھ نہیں لگی تنخواہ تنخواہ جو آتی رہے ویسے ویسے قرض کی قسط بنا کے ادا کرتے رہو. ہاں جی، نہ بچے گا نہ زکات ہوگی. نماز کے بعد کا پروگرام اناؤنس کر دینا ہم لوگ جمعرات کا، اگلی جمعرات کا. جناب عبید الرحمان اعظم صاحب کا نشان پر بیان ہوگا. اور اگلے جمعرات کو ہفتے کے بعد اسکان بن لادن محمد جامع مسجد بن لادن میں جناب فضیلت الشیخ طیب الرحمان زیدی صاحب کا